نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ابھی آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت 12 اور 13 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت 12 ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو ماریں گی، نہ کوئی ایسا طوفان اٹھائیں گی جو اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے گڑھ لیں، اور کسی شرعی بات میں آپ کے حکم عدولی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا فرما دیں، یقیناً اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ممتحنہ کی آیت 12 کا تفسیر۔ عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرہ مومنہ عورت کا اسی آیت کے مطابق امتحان لیا کرتے تھے، پھر جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی آپ اس سے زبان سے کہہ دیتے کہ میں نے تمہاری بیعت لے لی۔ اللہ کی قسم، بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ آپ یہ کہہ کر کہ میں نے ان باتوں پر تم سے بیعت کی، زبانی بیعت لے لیا کرتے تھے۔ امیہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں، میں بھی عورتوں میں مل کر بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا اور فرمایا کہ مقدور بھر ایسا نہ کرنا۔ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ ہم پر شفیق و مہربان ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، میں عورتوں کا ہاتھ نہیں چھوتا، میرا ایک عورت سے اقرار لے لینا 100 عورتوں کے اقرار کے برابر ہے۔ عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کی اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ایک عورت نے عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ فلاں عورت نے نوحہ میں میرا ساتھ دیا تھا، مجھے وہ بدلہ اتارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ چلی گئی، لیکن پھر واپس آ کر آپ سے بیعت کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ بیعت کی شرطوں کو بحرز عطیہ اور سلیم نوحہ
ملحان کے کسی اور عورت نے پورا نہیں کیا۔ عطیہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت ہم سے نوحہ نہ کرنے کا بھی عہد لیا تھا۔ اس عہد کو 5 عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا۔ سلیم، العلا بنت ابی صبرہ، اہلیہ معاذ اور 2 عورتیں، اور یا بنت ابی صبرہ، اہلیہ معاذ اور 1 اور عورت۔ پھر فرمایا کہ جو شخص یہ عہد پورا کرے گا اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے، اور جس نے ان باتوں میں سے کسی بات کا ارتکاب کر لیا اس پر حد جاری کر دی گئی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی، اور جو ان میں سے کوئی گناہ کر بیٹھا اور اللہ نے اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرما لی تو اللہ کے اختیار میں ہے، خواہ بخش دے خواہ اس پر مواخذہ کر لے۔ بیعت کی یہ ابتدائی صورت تھی، پھر آپ نے یہ صورت اختیار کر لی تھی کہ جب عورتیں اکٹھی ہو جاتی تو آپ ان کے سامنے یہ شرطیں زبانی پیش فرماتے جن کا وہ اقرار کر کے واپس ہو جاتی تھیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے عورتیں آئیں اور ان شرطوں پر بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی اور لوگوں کا مال نہ چرائیں گی، لیکن اگر میاں خرچ میں کمی کرتا ہے اور پورا خرچ نہیں دیتا تو دستور کے مطابق در پردہ اس کا مال لینا جائز ہے، یعنی اتنا مال لیا جا سکتا ہے جتنا ہم مثل عورتوں کے خرچ سے شوہر نے کمی کی ہے، جیسا کہ ہند کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بخیل ہیں، مجھے بقدر ضرورت خرچ نہیں دیتے، کیا میں ان سے چھپا کر بقدر کفایت لے سکتی ہوں؟ فرمایا دستور کے مطابق اتنا مال لے لو جو تمہیں اور بچوں کو کافی ہو۔ پھر فرمایا اور زنا نہ کریں گی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اسراء کی آیت 32 میں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بری بات ہے۔ سمرہ والی حدیث میں زنا کا کاروں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کے طرح طرح کے دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ قتل اولاد سے کیا مراد ہے؟ قتل اولاد سے مراد ہر قسم کا قتل ہے، خواہ پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے یا پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی فاسد غرض سے حمل گرا دیا جائے یا ایسی تدبیریں کی جائیں جس سے حمل قرار ہی نہ پائے۔ جاہلیت میں کھلانے پلانے کے ڈر سے اولاد کو مار دیا کرتے تھے اور آر کی وجہ سے بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بہتان باندھنے کی تفسیر۔ بہتان باندھنے کا بقول ابن عباس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے سر تھوپنا، یعنی دوسروں سے زنا کر کے ان کی اولاد کو شوہروں کے مال سے پرورش کرنا، کیونکہ بچہ تو اسی کا کہلائے گا جس کے نکاح میں عورت ہے۔ جب لعن کی آیت اتری تو آپ نے فرمایا جو عورت کسی قوم میں اس کو شامل کر لے جو اس قوم کا نہیں وہ اللہ کے نزدیک کسی گنتی میں نہیں ہے، اللہ ہرگز اس کو جنت میں داخل نہ کرے گا، اور جو شخص اولاد کے سامنے ہونے کے باوجود اس کا انکار کرے گا اللہ اس سے پردہ کر لے گا اور اگلوں پچھلوں کے بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ معروف یعنی شرعی باتیں، منکر غیر شرعی باتیں۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں یہ شرط اللہ نے عورتوں کے لیے لگا دی۔ میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری معروف یعنی طاعت میں مقرر فرمائی ہے۔ ابن زید فرماتے ہیں اللہ نے معروف میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عورتوں کو نوحہ کرنے سے بھی روکا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے مار مار کر گال سرخ کر لیے، گریبان پھاڑ ڈالا، جاہلیت جیسی ہائے ہائے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے والی، بال نوچنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اظہار فرمایا۔ میری امت جاہلیت کی 4 باتیں نہیں چھوڑے گی: حسب پر فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا،
تاروں سے پانی مانگنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اگر نوحہ کرنے والی عورت نے موت سے پہلے توبہ نہیں کی تو جب وہ اٹھے گی تو اسے گندھک کا پیرہن اور کھجلی کی چادر یا گندھک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہننے کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں معروف میں نافرمانی سے مراد نوحہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ آیت 13۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستانہ تعلقات نہ پیدا کرو جس پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے۔ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو کر بیٹھے ہیں جیسے قبر والے مردے کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 13 کا۔ تفسیر: کافروں سے ترک موالات کا حکم۔ آغاز صورت میں جو حکم تھا وہی اختتام صورت میں ہے کہ کافروں سے ترک موالات کرو اور ان سے تعلقات پیدا نہ کرو۔ جس قوم پر اللہ کا غضب اترا وہ سب غیر مسلم ہیں، خواہ یہودی ہوں یا عیسائی، رومی ہوں یا زنجی، اور شرقی ہوں یا غربی۔ اللہ تمام غیر مسلموں سے ناراض ہے اور وہ اس کی رحمت سے دور ہیں۔ پھر تم ان سے کیوں دوستیاں کرتے ہو اور کیوں انہیں رازدار بناتے ہو؟ یہ لوگ آخرت کے ثواب سے اور اللہ کی وعدے والی نعمتوں سے ایسے نا امید و مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر نا امید ہیں، یعنی جس طرح زندہ کافر اپنے مردہ رشتہ داروں سے نا امید ہو گئے ہیں کہ اب ان سے ملاقات نہ ہوگی، کیونکہ وہ زندگی بعد الموت اور قیامت کو مانتے ہی نہیں، تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ ان کی ملاقات سے قطعی نا امید ہیں۔ یا جس طرح مردہ کافر مر کر آخرت کے احوال دیکھ چکے اور اب وہ ہر قسم کی بھلائی سے قطعی نا امید ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ ممتحنہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ یہ تھا سورہ ممتحنہ کی آیت 12 اور 13 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔